کیسز کو ڈسپوز آف کر دیا. پوچھنے کی بات ہے کتنے ایسے ڈسپوز آف کیے ہیں جن کی لاش مل گئی ہے تو جی ڈسپوز آف ہو گیا. یہ بلوچستان میں سب سے زیادہ ہمارے بلوچی دوستوں بھائیوں بہنوں کو سب سے بڑا یہ عذاب ہے کہ وہاں ڈسپیئرنسز ہوتی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ 31 جنوری 2023 تک 2256 کیسز میں ان کو کچھ ملا ہی نہیں, انہوں نے فائل نہیں کلوز کی. 2256 یہ ان کے مطابق, اور یہ کہتے ہیں 7000 ہم نے کنکلوڈ کیا ہے. ہم میں یہاں کھڑا ہو کے اور سردار لطیف خان کھوسہ یہ وثوق سے کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک دمڑی کا کام نہیں کیا. تو وہ کمیشن بے بس ہے کیونکہ ایک ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جج کو کوئی پوچھتا ہی نہیں. تنخواہ اتنی ہی لیتے ہیں جو سپریم کورٹ کا جج لیتا ہے, مراد ٹوٹل وہی ہیں جو سپریم کورٹ کے جج کی. اب ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جج کو حقیقت ہے, میں تو اپنے دوستوں کو سپریم کورٹ میں جو ہیں میرے سے بہت جونیئر ہیں, ان کو کسی شادی پہ کھڑے ہو کے میں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں کہ میرے ساتھ کھڑا ہو. میں کہتا ہوں وہ آدمی دیکھیں, وہ آدمی وہ شخص آ رہا ہے, وہ اس کے لیے کوئی کھڑا ہی نہیں ہوتا. میں کہا پہچانا ہے, سابق جج سپریم کورٹ, سابق کور کمانڈر, وہ وردی اتری ہوئی ہے, کوئی ایک آدمی کھڑا ہو کے کرسی نہیں دیتا. اب ہم چاہتے ہیں کہ وہاں آنریبل سٹنگ جج جس کے پاس 2 سال کم از کم آگے ہوں وہ بیٹھے, اس کا ایک وقار ہوگا, اس کی ایک اتھارٹی ہوگی, اس کی ایک ڈگنیٹی ہوگی. اور کمپوزیشن کیا ہو, ایک طرف ہم سول سوسائٹی کے سب سے اہم ترین سول سوسائٹی کے افراد وہ ان کو نامینیٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وکلاء اور بار ایسوسی ایشن بڑی توانا ہو گئی ہیں, اور لائرز موومنٹ کے بعد سے کچھ ہمیں فکر رہتی ہے کہ کچھ ان میں سے متشدد بھی ہو گیا وکلاء, پر وہ اس کے اعتماد پہ کہ ہم لائرز ہیں اور ہمارے آگے کوئی آرمی چیف بھی نہیں کھڑا ہو سکتا, پرویز مشرف کیا چیز ہے, دوسرا کوئی کیا چیز ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ جج بھی اس موومنٹ کے باعث متکبر ہو گئے. تو متشدد وکلاء اور متکبر جج یہ بھی ایک بائی پروڈکٹ ہے, سارے جج نہیں, سارے وکلاء بھی نہیں, بائی پروڈکٹ ہے لائرز موومنٹ. پر اب لائرز کو ہر سال نیا سارے 200 کے قریب بار ایسوسی ایشن میں, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, پروونشل بار ایسوسی ایشن, جو بینچز پہ بار ایسوسی ایشن ہیں ہائی کورٹ کی, پھر ڈویژنل بار ایسوسی ایشن, ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن, اور کئی جگہ فیلڈ بار ایسوسی ایشن. یہ بڑے اب ایک مضبوط گروپ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ دیگر ممبران میں یہ آئے پاکستان بار پریزیڈنٹ آف دی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, چیئرمین تو آ گیا جج صاحب. نمبر 2 پریزیڈنٹ آف دی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, پاکستان بار کاؤنسل تھرو اٹس وائس چیئرمین, پریزیڈنٹ آف دا کوئٹہ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن, of the Peshawar High Court Bar Association, of the Lahore High Court Bar Association, and Sindh High Court Bar Association. Chairperson of the Human Rights Commission of Pakistan, and chairperson of the National Commission on Status of Women. یہ سول سوسائٹی ایک پاورفل وکیل جو ہے اس میں چیئرمین پریزیڈنٹ بار کا, وہ یاد رکھیں یہ وکلاء کی ایک ایسی ٹریڈیشن ہے کہ وکلاء میں ہر سال الیکشن ہوتا ہے, ہر سال. کوئی نہیں کہتا کہ جی موسم ٹھیک نہیں ہے, کوئی چیف الیکشن کمشنر نہیں کہتا میرے پاس وسائل نہیں مجھے دیتی گورنمنٹ. ہر سال الیکشن ہوتے ہیں 150 سال سے, مارشل لا لگاؤ, فلڈ آیا, وکلاء کی اب 200 تقریباً بار ایسوسی ایشن میں الیکشن. تو یہ الیکٹڈ تازہ الیکٹڈ باڈی ہوگی. تو سول سوسائٹی میں ایک پاورفل ایلیمنٹ ہے لائرز کا.
اب اس کے بعد 2 بندے ہم سمجھتے اس میں ممبر بنا دو ان کو. وہ ایک ہے DGISIC سینٹرل، جو ڈومیسٹک اندرونی پاکستان میں انٹیلیجنس کا انچارج ہے. وہ انتہائی اہم شخص ہوتا ہے. اس کو اس کمیٹی میں بٹھائیں. چیئرمین سپریم کورٹ کے جج ہو، وکلاء سول سوسائٹی ہیومن رائٹس کمیشن اور اسٹیٹس آف دی ویمن کمیشن کی پریزیڈنٹ وہ بھی وہاں ہو، اور DGISI DGCISI اور پھر ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف انٹیلیجنس بیورو اور پریزیڈنٹ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ. ہمارے خیال میں یہ اگر بیٹھے گی باڈی اور اس کے پاس کوئی ماں پٹیشن لے کے جائے گی کہ میرے بیٹے کو اٹھا دیا گیا، تو ISI کے ایک سینئر نمائندے کا بیٹھنا اور یہ IB کے سینئر نمائندے کا بیٹھنا وہاں کارآمد ہوگا. ہم الزام تو لگاتے رہتے ہیں، پر کس طرح لگاتے ہیں؟ وہی منع کے ابا کا نام نہیں لینا. پر ہمارے وزیر اعظم 3 بار کے وزیر اعظم کہتے ہیں اندیکھے ہاتھ. ان کو کوئی پوچھ لے کہ یہ اس ایجنسی، وہ کہتے ہیں نہیں، خدا خلائی مخلوق. تو یہ خلائی مخلوق اور اندیکھے ہاتھ، ان کو اس سے آگے نکلنا چاہیے. اگر ہم الزام لگاتے ہیں ISI پہ یا IB پہ، ہمیں اس کمیشن کے سامنے، اور یہ کمیشن اس لحاظ سے ہیوی اور امپورٹنٹ ہوگی، اس کی اہمیت ہوگی کہ اس کے بعد جو بندہ ادھر بیان دے کے نکلے گا اس کو یہ تسلی ہوگی کہ اس کو نہیں اٹھایا جاتا. میں بتا دیتا ہوں آپ کو پٹیشن کی کاپی آپ واٹس ایپ کا نمبر آپ دے دیں، آپ کو سافٹ کاپی اسی وقت ملے گی. وہ نمبر کون لے رہا ہے؟ اچھا لے لیے. تو اس لیے یہ ہم کمیشن کو کی ریکمنڈیشن کر رہے ہیں کہ بنائیں، بااختیار ہو اور سارا اختیار ہوں گے. جی. تو اس کے بعد میں گزارش کروں گا سردار لطیف خان کھوسہ سے، جو میرے وکیل ہیں. میں تو سائل ہوں اور میرے وکیل